مزار کیوں بناتے ہیں؟ چادر کیوں چڑھاتے ہیں؟ پہلے دور میں قبے بھی نہیں بنتے تھے، صرف قبریں ہوتی تھیں، وہ بھی ایک بالش تھی، صرف ایک بالش۔ یہ سنت اور مستحب ہے۔ لیکن اشراف القوم کو دفنایا گیا، علماء، مفتیان کرام، مجتہدین، تو دین میں لوگوں میں بگاڑ پیدا ہوا، لوگ قبرستان آتے ان قبروں کی بے حرمتی کرتے، تو فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیا جائے تاکہ کوئی آئے تو امتیاز تو کر سکے نا کہ یہ کسی اللہ کے ولی کی قبر ہے یا عام آدمی کی، کم از کم اس کی بے حرمتی تو نہ کرو۔ تو ایک چادر ڈال دی صرف اس شناخت اور علامت کے لیے کہ دوسری قبروں سے امتیاز پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے جیسے اولیاء کی قبروں پہ آنا شروع کیا، دھوپ ہو رہی ہے بہت شدید، تو ضرورت محسوس ہوئی چھپر ڈال دو بھائی تاکہ اس کے سائے میں بیٹھ کر یہ عبادات کر سکیں۔ پھر اس کو پکی شکل دے دی تو قبہ بن گیا۔ اچھا، جب قبہ ایک عمارت بن گئی اور ایک اچھے مقصد کے لیے بنی کہ لوگ اس کے نیچے آ کے سائے میں بیٹھ کر قرآن پڑھ سکیں، حدیث پڑھ سکیں، ذکر الہی کر سکیں، ایصال ثواب کر سکیں، تو مجھے بتائیے کہ کیا پھر چادر کی ضرورت باقی رہی تھی؟ نہیں، کیونکہ چادر تو اس لیے تھی کہ تاکہ قبر میں امتیاز پیدا ہو جائے، وہ عمارت سے پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک جب یہ چل گئی نا پبلک میں، وہ قبہ بنا ہوا ہے، پھر بھی لا کے چادریں ڈال رہے ہیں۔ اچھا، وہ چادر اچھی ڈلتی تھی، موٹی، تو پھر ایسا ہوا کہ جو وہاں پہ متولی صاحب تھے وہ ایک چادر پڑے رہنے دی اور باقی چادریں اس شخص کی طرف سے بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے غرابہ میں تقسیم کر دی۔ یہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب صورتحال کیا آئی؟ بڑے بڑے قبے بن گئے، عمارتیں بن گئیں، اور چادر چڑھانے کی لاجک ہمیں نہیں پتہ کیوں چڑھاتے، اب چادروں کی منت ماننا شروع کر دی۔ ہمارا المیہ یہ ہوا کہ آج اگر ہم پریشان ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف کم متوجہ ہوتے ہیں، ہماری توجہ مزارات کی طرف زیادہ ہو گئی، باباؤں کی طرف زیادہ ہو گئی، عاملوں کی طرف زیادہ ہو گئی، حالانکہ ہماری مکمل توجہ اس خالق کائنات کی طرف ہونی چاہیے کہ اگر مزار سے کوئی فیض حاصل بھی ہوتا ہے تو وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اگر کسی عامل کے پاس کوئی اچھا وظیفہ ہے وہ بھی میرے رب کی عطا ہے، اور اگر میرا رب چاہے تو کوئی کائنات کا ایک تنکا اٹھا کر کسی کو نہیں دے سکتا۔ لیکن ہماری ضعیف الاعتقادی کا عالم یہ ہے کہ 4 دعائیں اللہ سے مانگتے ہیں، 5ویں مرتبہ کوئی آ کر کہتا ہے بھائی مسئلہ حل کرنا ہے، فلاں مزار پہ چلا جا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، 4 چادریں چڑھا دیو، منت مان لے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ سے توجہ ہٹا دیتے ہیں، اب وہ صاحب مزار کرے گا۔ ایک صاحب انتقال کر گئے، ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، اکیڈمی کے پڑوس میں، نہ نماز پڑھے نہ روزانہ کچھ، سگریٹیں یہ گٹکے بھرے پڑے سب۔ یہ ایک دن سوزوکی میں آٹا رکھ رہا، میں نے کہا کہاں کا ارادہ ہے بھائی؟ کہنے کہ فلاں مزار پہ جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے لنگر کھلائیں گے سب۔ اب یہ بھی ہمارا ذہن بن گیا، سگریٹیں پیو، چرسے پیو، لڑکی بازی کرو، گالیاں بکو، کچھ بھی کرو، ایک عرس میں شرکت کر کے بابا جی کو کھانا وہاں پہ کھلا دو، اور بابا جی سے کہا حضور میں نے کام کر دیا، اب آپ کی ڈیوٹی شروع ہے، نہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں، نہ روزہ رکھ سکتا ہوں، نہ لڑکی بازی چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں گالیاں چھوڑ سکتا ہوں، نہ میں دین پر چل سکتا ہوں، اب آپ کی ذمہ داری ہے ان دیگوں کے بدلے میں مجھے جنت پہ پہنچانا، بائے بائے ٹاٹا، اور ہم واپس آ جاتے ہیں۔ وہ بھائی وہ اگر صحیح بزرگ ہے نا، آپ کے اس طرز عمل سے ناراض ہوں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کا ناراض ہونا صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جو اللہ کی فرما برداری کرے اسے سینے سے لگاتے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کرے اسے پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں، لیکن کوئی اڑ جائے نافرمانی پر تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا، ہم کہتے ہیں جی سرکار تو رحمت للعالمین ہیں، رحمت کے واقعات سنائیں۔ بعض میں جب بیان کرتا ہوں بولتے ہیں مصطفیٰ آپ سختی بہت کرتے ہیں، ہمارے سرکار تو بڑے نرم تھے۔ ارے آپ نے جلال مصطفیٰ دیکھا ہی نہیں ہے، آپ نے جلال مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ میری والدہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا تو سرکار ضرور اس سے انتقام لیتے، یعنی سزا جاری کرتے۔ کئی صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے کوئی طرز عمل کیا، سرکار نے چہرہ انور پھیر لیا، سلام نہیں کیا، مصافحہ نہیں کیا، ناراض ہوئے ہیں۔ ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تصویر والا پردہ لگا دیا، سرکار تشریف لائے، چہرہ انور کا رنگ متغیر ہو گیا، سیدہ عائشہ ڈر گئیں، یا رسول اللہ مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ فرمایا عائشہ تم نے نہیں سنا کہ ان تصویر والوں کو بروز قیامت عذاب ہوگا؟ عرض کیا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتی ہوں، یعنی مجھے پتہ نہیں تھا یہ۔ پھر آپ کہتی ہیں میں نے اس پردے کو اتارا
اور اس کو ایک گدی کے اوپر لپیٹ دیا جس سے سرکار ٹیک لگایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے تصویر کو تعظیماً لگانے پہ سرکار نے اظہار ناراضگی کیا، اور کس سے؟ جو حبیبائے رسول ہیں، میری اور آپ کی ماں ہیں۔ سرکار سب سے زیادہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، اس وجہ سے سب سے زیادہ سرکار کو محبت تھی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی باری آئی تو اسی حبیبہ کے سامنے سرکار کا جلال ہے۔ تو ہم نے کہاں سے نتیجہ نکالا کہ سب اپنا الٹی سیدھی حرکتیں کرو، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اور پھر صاحب مزار کو بیچ میں درمیان میں ڈال کے ساری ذمہ داری بابا کو دے کے پھر فنٹر ہو جاؤ؟ غلط۔ تو اب یہ چادریں چڑھانا شروع ہو گئے۔ اچھا چادریں بھی کیسی؟ ریشم۔ میں اب نام نہیں لیتا ہوں کہ یہ ویڈیو چلے گی، ناراض بھی ہوتے ہیں بہت سے۔ میں ایک مزار پر گیا، اچھا بچوں یہ بھی یاد رکھیے گا، جو اوپر قبر ہوتی ہے نا، اکثر یہ نقلی قبر ہوتی ہے، اصلی قبر تو تہخانے میں ہوتی ہے۔ جیسے قائد اعظم صاحب کے مزار پہ آپ جاتے ہیں نا، بڑے ادب سے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اندر بابا جی ہیں ہی نہیں، بابا جی تو نیچے لیٹے ہوئے، اب وہیں پہ تعظیم بجا لا رہے ہیں۔ اچھا وہ کٹہرے میں کھڑا ہوا، اور باہر جو چادریں بکھری وہ کون سی؟ ریشمی چادر، اور ان پر آیت الکرسی لکھی ہوئی۔ اب وہ ایک ڈالی، جب دوسری ڈالیں گے پھسل، لازم بات وہ اس کے قدموں میں، اور اتنی کثرت سے ہر شخص چادر لا کے وہ قدموں میں جاری، اس پہ چڑھ رہا ہے آیت الکرسی کے اوپر۔ بعض لوگ کہتے ہیں یوں مس کر کے ہمیں دے دیں، لیکن اس کو یوں مروڑا، اللہ کا نام آیت الکرسی قرآن کے گلے میں ڈال، بے وضو تو چھو رہے ہیں، اس میں چمکی لگی ہوئی ساری یہاں لگ گئی، وضو کر رہے ہیں وضو ہی نہیں ہو رہا۔ یار یہ خرافات ہیں۔ اکابرین نے اس کا تو نہیں کہا تھا کہ تم ایسا کرو؟ پھر وہ ایک لڑکی بیچ میں دھمال ڈال رہی ہے صاحب، باقی سب ڈھول ڈم 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 ڈم، او بال کھول کے وہ، اور لڑکے بالے کھڑے ہوئے اس کے جسم کو دیکھ رہے ہیں۔ خبیثو، منوسو، یہ اہل سنت نہیں ہے، دشمن ہیں ہمارے، انہیں پری پلان ہمارے درمیان میں داخل کیا گیا تاکہ ہم بدنام ہو جائیں۔ ایک لڑکی بیچ میں ٹھمکے لگا رہی ہو، دھمال کے نام پر ناچ رہی ہو، اور غیر مرد اس کو دیکھ رہے ہوں، کون سی شریعت اس کو جائز کہتی ہے؟ لیکن ہمارے مزارات پر ہو رہا ہے۔ کیا کابرین نے کہا تھا ایسا کرو؟ ایک صاحب نے کہا مفتی صاحب آپ کو کیا پتا وہ کس روپ میں ہے؟ میں نے کہا پھر اپنی بیوی کو چھوڑ دے اور اس کے بارے میں اس کا ظن قائم کر لے وہ کس روپ میں ہے، وہ بھی ڈانس کرے ان مردوں کے بیچ میں آ کے۔ اپنی بہن کو لاؤ، اپنی بیٹیوں کو لاؤ، کھڑا کرو ذرا۔ اب تمہیں آگ لگی تو وہ بھی کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی ماں ہے۔ اس بے وقوف عورت نے سمجھا کہ دھمال کر کے بابا راضی ہوگا یا ڈھول ڈمکوں سے بابا راضی ہوگا؟ یہ بتاؤ۔ لڑکے والے ناچ رہے ہوں گے، پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ناچ رہے، وہ سمجھتے شاید ایک ٹھمکے میں بابا راضی، دوسرے ٹھمکے میں، تو یہ بیٹا ان ٹھمکوں شمکوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ دیکھیں اب یہ خرافات جاری ہو گئی۔ چادر چڑھانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، ایک چادر آپ نے ڈال دی احترام قبر کے لیے، ٹھیک ہے کافی ہے، قبہ بنا دیا تو اس کی بھی حاجت نہیں، چلو پھر بھی آپ نے ڈال دی، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی منتیں ماننا، یہ چادریں وادروں کی ہے۔ پھر منت جو مانتے ہیں مزارات پہ جا کر، حقیقتاً منت کیا تھی؟ منت تو اللہ سے مانی جاتی، اور وہ ایک عبادت کا وعدہ ہوتا، اور اس کے لیے بھی الفاظ اتنی آواز سے آپ کو کہنے ہیں کہ کان کو سنیں۔ مثلا آپ نے کہا اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر اس رمضان میں اعتکاف کروں گا، یہ منت ہے، آپ نے وعدہ کیا اللہ سے، یہ واجب ہو جائے گا آپ رمضان میں اعتکاف کرنا۔ بعض اوقات ہم مشروط کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دے، میں 3 روزے رکھوں گا، تو ٹھیک ہے، یہ منت اللہ سے ہوتی ہے، عبادت اللہ کے لیے کی جاتی ہے۔ لیکن اب ہمارے مزارات پہ منتیں مان رہے ہیں، جس کو منت عرفی کا نام دیا گیا۔ جب یہ رائج ہوئی تو اکابرین نے کہا بھائی احتیاط سے تم کرو، یہ نہیں کہ ان کو کہا کرو، احتیاط سے کر لو کیونکہ رائج ہو گئی تھی۔ اب اس میں ہونا کیا چاہیے؟ جیسے آپ کا کام اٹک گیا تو آپ گئے داتا صاحب کے پاس، اب لوگ کیا کرتے ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، داتا صاحب میرا یہ کام ہو جائے، میں 20 دیگیں چڑھاؤں گا آپ کے مزار پہ۔ مخاطب بابا کو کیا اور نکل لیے۔ بھائی تم کس نیت کے ساتھ کر رہے ہو یہ دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ نے اس نیت کے ساتھ 20 دیگوں کی منت اس بابا سے طے کی ہے کہ میں آپ کے لیے کھانا کھلاؤں گا، اس کا ثواب آپ مجھے دیں گے، آپ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، تو یہ تو شرک میں مبتلا ہو گئے ہم۔ اکابرین نے یہاں بھی قید لگائی ہے کہ اگر آپ یہ کہنا بھی چاہتے ہیں تو کھانا آپ صرف اللہ کے لیے کھلائیں گے، ثواب صرف اللہ دے گا، قرب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل کرنا مقصود ہونا چاہیے، بس یہ نیت کریں کہ اس کا ثواب ان صاحب مزار کو پہنچ جائے۔